آج موسم بہت اچھا تھا اور ببلو کی ماں پکوڑے بنا رہی تھی۔ ببلو آج کافی دنوں بعد گھر جو آیا تھا کیونکہ وہ شہر میں جاب کرتا تھا۔ ببلو کی ماں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھتی ہے اور پھر ببلو کی شادی کی بات چھیڑ دیتی ہے۔ دیکھ ببلو، اب تیری جاب بھی اچھی چل رہی ہے اور شادی کی عمر بھی ہو گئی ہے، اس بار تو ہاں کر دے کہ ہم لڑکی دیکھ سکیں۔ ہاں، اور نہیں تو کیا، اب شادی نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ ببلو بھی شہر میں اکیلا رہتا رہتا تھک چکا تھا، اس لیے اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ ماں نے تو پہلے ہی لڑکی پسند کر لی تھی۔ لڑکی کا نام تھا ببلی۔ ببلی کا خاندان بھی شہر میں رہتا تھا اور ببلی بھی ببلو کی طرح آفس میں جاب کرتی تھی۔ ٹھیک وقت پر دونوں کی شادی ہو گئی۔ ببلی بہت اچھی لڑکی تھی اور اپنے ساس سسر کا بھی اپنے ماں باپ کی طرح عزت کرتی تھی۔ شادی کے کچھ دن گزرے تو وہ لوگ شہر واپس چلے گئے اور اپنے کام پر واپس چلے گئے۔ ببلو کے ماں باپ گھر پر اکیلے رہ گئے۔ اسی طرح 3 سال کس طرح گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا۔ ببلو اور ببلی چھٹیوں میں اپنے گاؤں آتے اور مل کر واپس چلے جاتے۔ اسی دوران ببلو نے دیکھا کہ اس کے ماں باپ کی عمر اب زیادہ ہو رہی ہے۔ ممی پاپا کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، ان کا یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں امی ابو کو بھی اپنے ساتھ شہر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، یہ بھی تو ان کا اپنا ہی گھر ہے، وہ دونوں وہاں بہت خوش رہیں گے اور ان کی اچھے سے دیکھ بھال بھی ہو سکے گی۔ ببلی کے ساس سسر شہر آنے والے تھے۔ ببلو انہیں لینے کے لیے اسٹیشن گیا ہوا تھا اور ببلی ان کا گھر پر ویٹ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ والے گھر میں رہنے والی ہمسائی وہاں آئی۔ ارے ببلی، تم یہاں باہر کھڑی اتنی بے صبری سے کس کا انتظار کر رہی ہو؟ آج میرے ساس سسر آنے والے ہیں۔ کتنے دنوں کے لیے؟ اب وہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے ہمیشہ۔ کیوں اپنے پاؤں پر کڑھاڑی مار رہی ہو؟ ساس سسر کے آنے کا مطلب ہے اپنی آزادی ختم کرنا۔ اچھی طرح سوچ لینا، یہ تم غلطی کرنے جا رہی ہو، اس سے بعد میں پچھتانا نہ پڑ جائے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ ببلی کے ساس سسر آ گئے۔ مہینے 2 مہینے سب اسی طرح چلتا رہا، مگر آہستہ آہستہ ببلی کے دل میں اس کی پڑوسن کی باتیں کھٹکنے لگ گئیں۔ وہی ساس سسر جن کو اپنے والدین کی طرح سمجھتی تھی اب اس کو بوجھ لگنے لگ گئے تھے۔ اس پر روز وہ آ کر اس کے کان بھرتی تھی۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا، اب بھی وقت ہے، نکال باہر کرو ان کو اپنے گھر سے۔ اب تو ببلو اور ببلی کا روز جھگڑا ہوتا تھا۔ مجھے اب نہیں برداشت ہوتا یہ سب۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں ہم کہیں باہر گھومنے نہیں گئے، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ دن بھر آفس میں کام کرو اور پھر گھر آ کر تمہارے ماں باپ کا خیال رکھوں، مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میرے ماں باپ ہیں، وہ کوئی غیر نہیں، میں انہیں اس عمر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، تم رہو اپنے ماں باپ کے ساتھ، میں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی۔ ہاں چلی جاؤ، کسے پرواہ ہے۔ ان دونوں کا جھگڑا ببلو کے ماں باپ نے سن لیا۔ ببلو کے ابو نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ہماری وجہ سے اپنے گھر کا سکون خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ کل ہی گاؤں چلے جائیں گے۔ ببلو نے اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ لوگ تیار نہیں ہوئے اور اگلے دن ہی گاؤں کے لیے نکل گئے۔ بیچارہ ببلو دل ہی دل میں روتا رہ گیا۔ اس حادثے کے کچھ دنوں بعد ہی جب ببلی آفس پہ کام کر رہی تھی کہ اس کی ماں کی کال اسے آئی۔ ببلی کی ماں روتی ہوئی بولی، ببلی بیٹا۔ یہ کہہ کر ببلی کی ماں رونے لگ گئی اور چپ ہو گئی۔ اس کی ماں کی خاموشی ببلی کو ڈرانے لگ گئی۔ کیا ہوا امی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے بیٹا، تیرے بھائی اور بھابھی نے ہمیں گھر سے نکال دیا، ہم دونوں سڑک پر بیٹھے ہیں، تو جلدی سے ادھر آ جا بیٹا۔ میں ابھی آتی ہوں امی۔ ببلی فوراً اٹھ جاتی ہے اور ببلو کو بھی جانے سے پہلے فون کرتی ہے۔ میں امی کی طرف جا رہی ہوں، تم بھی جلدی پہنچو وہاں۔ ببلی کے والدین بھی اسی شہر میں رہتے تھے، اس لیے ببلی کو وہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ اپنے ماں باپ کے پاس پہنچی تو انہیں سڑک پر بیٹھا دیکھ کر غصہ ہو گئی۔ اس نے اپنے والدین کو اٹھایا اور سیدھا ان کے گھر پہنچی۔ ارے بھائی بھابھی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنے ساس سسر کو اس عمر میں آپ نے گھر سے نکال دیا، ذرا احساس نہیں ہوا؟ تم ہوتی کون ہو اپنے ہی بیٹے کے گھر سے نکالنے والی؟ اتنے میں ببلی کے بھائی بھابھی بھی باہر آ گئے۔ بھائی کو دیکھتے ہی ببلی کا پارا اور چڑھ گیا۔ اور بھائی تم، شادی ہوئی نہیں کہ اپنے ماں باپ کو بھول گئے؟ جن ماں باپ نے اتنی مشکلوں سے پالا ہے آج انہیں ہی اپنی بیوی کے کہنے پر گھر سے نکال دیا۔ اس کی اتنی باتیں سننے کے بعد اس کی بھابھی بھی بول پڑی، ہم نے تو یہ سب کچھ آپ سے ہی سیکھا ہے نند جی، تم سے تو اپنے ساس سسر 2 مہینے بھی برداشت نہیں ہوتے، میں نے تو پھر کچھ سال رکھ لیا ہے انہیں۔ خود کے اندر جھانکتی نہیں اور چلی آئی دوسروں پر انگلیاں اٹھانے۔
बबली का चेहरा शर्म से झुक गया। तभी बबलू भी वहाँ आ गया। वो बबलू को देखकर रोने लग गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने सास ससुर के साथ मैंने बहुत बुरा सलूक किया। अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। बबली को रोता देखकर वहाँ खड़े सब लोग हंसने लग गए। बबली को समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। जिस दिन तुमने मेरे माँ बाप को घर से निकाला था, मैंने फ़ोन करके तुम्हारे घर वालों को सारी बात बता दी थी। उन्होंने ये सब प्लान बनाया था कि तुम्हें एहसास हो सके। थैंक यू, आप सब ने मेरी आंखें खोल दी। फिर बबली बबलू के साथ गांव गई और अपने सास ससुर से अपने रवैये की माफ़ी मांगी और फिर उन्हें लेकर शहर वापस आ गई। अब उनके घर में कोई झगड़ा नहीं होता था, बल्कि बबली बेटी की तरह ज़िद करती और उसकी सास माँ की तरह उसकी सारी ज़िद पूरी करती थी।